الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: العلم علمان، علم في القلب فذاك علم نافع، وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور پھر تیسرے نمبر پر اس امت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے علم اور عقل والے لوگ پیدا کیے ہیں ان کی بات بھی مانو۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے ارشاد فرمایا، اس وجہ سے ارشاد فرمایا۔ یہ ساتھی ادھر میری طرف متوجہ رہیں، فکر انشاءاللہ ٹھیک ہو کر لگ جائے گا، تاکہ ہم اپنی بات کا جو تسلسل ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس لیے بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر وصال فرما جانے کے بعد اب تک 1441 سال گزر چکے ہیں اور 1442 سال کی ہجری کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔
یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے جو گزر چکا ہے، اور آگے بھی صرف ہمیں قرآن و حدیث کی روح سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ قیامت قریب ہے، لیکن کب واقع ہوگی اس کا پتہ نہیں۔ تو آگے جو وقت گزرنا ہے وہ کتنا وقت گزرے گا اس کا بھی ابھی کچھ معلوم نہیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا جو ایک عرصہ ہے، یہ ایک بہت بڑا عرصہ جو گزر چکا ہے، اور آگے کتنا گزرنا ہے اس کا معلوم ہے۔ کچھ قیامت کی علامات ایسی ہیں جو ابھی تک نہیں پائی گئی، جو حدیث پاک کے اندر قیامت کی علامتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں بعض علامتیں پائی جا چکی ہیں اور بعض علامتوں کے ہونے کا ابھی تک انتظار ہے، وہ علامتیں ابھی تک نہیں پائی گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب تک حدیث پاک کے اندر بیان کردہ ساری علامات مکمل نہیں ہو جائیں گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہے، اور ان میں بھی ابھی وقت باقی ہے۔ تو یہ جو ایک درمیان میں ایک لمبا عرصہ باقی ہے، اس لمبے عرصے کے اندر اس امت کے اندر موجود افراد نے اپنی دینی، دنیاوی اور عملی زندگی کیسے گزارنی، اس کے لیے انسانوں کو اور مسلمانوں کو ایک جامع طریقہ اپنانا ہوگا، جامع طریقہ دینا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک ہمیں مکمل ایک ضابطۂ حیات بنا کر دے دی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ضابطۂ حیات۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ضابطۂ حیات ضابطہ ہوا کرتا ہے، وہ چیزوں کی جزیات نہیں ہوا کرتا، وہ ایک ضابطہ ہوا کرتا ہے۔ ضابطہ کسے کہتے ہیں؟ ضابطہ اسے کہتے ہیں کہ ایک فارمولہ تمہارے سامنے آ گیا، ایک قاعدہ تمہارے سامنے آ گیا، ایک کلیہ تمہارے سامنے آ گیا، اب اس قاعدے اور کلیے کو دیکھو اور اپنی زندگی کی ترتیب بناؤ۔ اس فارمولے کو دیکھو اور اپنی زندگی کی ترتیب کو سیدھا کرو۔ اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کا کلام فصاحت اور بلاغت سے معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ ہے، اس لیے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں گھنٹوں درکار ہے، ہمیں دن درکار ہیں، ہمیں مہینے درکار ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے قرآن پاک کی آیت کا مکمل مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پاک کا مطلب سمجھوں، اس کے لیے ایک لمبی محنت اس کو درکار ہے، لمبی محنت۔ وہ لمبی محنت کیا ہے؟ وہ لمبی محنت یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے عربی گرامر سیکھنا ہوگا، جس گرامر کو سیکھ کر وہ عربی جاننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ عربی گرامر صرف اور نحو کے اعتبار سے سیکھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو دیگر منطق اور فلسفہ کی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کو فصاحت و بلاغت کی ساری کتابیں پڑھنی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس نے لغت کو سیکھنا ہوگا، دنیا کے اندر جو عربی زبان کے اندر جو لغت بیان کی گئی ہے، جسے ہم ڈکشنری کہتے ہیں، اس کو بھی مکمل طور پر سیکھنا ہوگا تاکہ وہ قرآن پاک کو سیکھ سکے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ان ساری چیزوں کو سیکھ لے گا تب جا کر وہ قرآن پاک کے ترجمے کو پڑھ سکتا ہے۔ مطلب سمجھنے کے لیے پھر حدیث پاک کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن پاک کا مطلب سمجھنے کے لیے آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اس آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے اس کو حدیث پاک کی طرف جانا ہوگا۔ اس لیے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو جو باتیں بھی ارشاد فرمائی ہیں وہ حدیث ہے، جو جو عمل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے وہ حدیث ہے، جو جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے وہ حدیث ہے، اور جو جو چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں اور دیکھ کر اس پر کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بھی حدیث ہے، اور جن کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے وہ بھی حدیث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو دیکھ کر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، اگر وہ غلط ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام موقع پر بتا دیتے کہ یہ غلط ہے۔ آپ نے دیکھا، خاموشی اختیار فرما لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی جواز کا درجہ مل گیا۔ اب ان ساری باتوں کو سمجھنا اور پھر اس کو سمجھ کر قرآن حدیث کو، یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ بھی عربی زبان میں، وہ بھی عربی زبان میں، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان عربی زبان میں ہیں اس کو بھی ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے بھی عربی گرامر کو پڑھنا ہوگا، اس کے لیے بھی عربی کو سمجھنا ہوگا، عربی زبان سے واقفیت پیدا کرنی ہوگی، اس کے لیے بھی دیگر تمام علوم کو سمجھنا ہوگا اور ان کو پڑھنا ہوگا، تب جا کر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطلب سمجھ سکیں۔ اس کے لیے ہمیں لغت کو بھی سمجھنا ہوگا، تو تب جا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہماری سمجھ میں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر اس جملے کی تشریح کے اندر چلے جائیں تو ہمیں گھنٹوں درکار ہیں، تب جا کر بھی ہم اس جملے کی مکمل تشریح بیان نہیں کر سکتے، اس کی اتنی زیادہ اور اتنی لمبی تشریح ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ان دونوں چیزوں کو پہلے خود اچھے طریقے سے سمجھیں اور پھر ان بتائے ہوئے قاعدے کلیوں سے سارے مسائل کو امت کے لیے واضح کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے اس سے مسائل کو استنباط کریں اور پوری امت کے لیے مسائل کو واضح کریں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر جو قاعدے اور ضابطے بیان فرمائے ہیں ان کو سمجھنا ہوگا اور ان کو سمجھ کر آگے دوسروں کو سمجھانا بھی ہوگا۔ اس کی ضرورت پیش آئی کہ یہ ساری چیزیں امت تک کیسے پہنچیں گی، امت تک یہ سارا طریقہ کیسے پہنچے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کلام اللہ کا مطلب سمجھنے کے لیے اور کلام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی جماعت بھی پیدا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ معاذ تمہیں میں یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں تمہارے سامنے جب مسائل آئیں گے لوگوں کے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے پہلے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے قرآن پاک کو دیکھوں، قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ مسئلہ تمہاری سمجھ کے اعتبار سے قرآن پاک میں تمہیں نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ پھر اے اللہ کے رسول، میں آپ کی حدیث مبارکہ کی طرف رجوع کروں گا،
اس کو سامنے رکھ کر میں لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری حدیث پاک کے اندر بھی وہ معاملہ تمہاری سمجھ میں نہ آیا، تمہیں اس کا کوئی مضمون نہ ملا، تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ پھر تیسرے نمبر پر اے اللہ کے رسول میں اپنی رائے پر عمل کروں، جو میرے ذہن کے اندر جو مسئلہ آسان طریقے سے اس کا حل میرے ذہن کے اندر آئے گا اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں باتوں کو پسند فرما کر ان کو یمن کا حاکم بنا کر دیا کہ یہ تینوں باتیں تمہارے لیے ہوں۔ سب سے پہلے تم نے قرآن کو دیکھنا ہو، اگر وہ قرآن سے تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو تم نے حدیث پاک کو دیکھنا ہوگا، اگر وہ حدیث پاک کے ذریعے سے بھی تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو پھر تم نے اپنی رائے کو بھی دیکھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حکم بھی ارشاد فرما دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے سمجھدار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یہ تین باتیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی، جو تم میں سے سمجھدار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آ جائیں تو آپ علیہ السلام نے ایک حکم یہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ جس صحابی کی، جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی وہ صحابی بن گیا، اور جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو بھی لازم پکڑو، اور میرے جو خلفائے راشدین ہوں گے، وہ جو میرے بعد میرے خلیفہ بنیں گے، خلفائے راشدین ہوں گے، ان کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ اور آگے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا المہدیین، اس لیے کہ یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت مل چکی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی طریقہ ارشاد فرما دیا کہ سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ حل کرو، پھر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو حدیث پاک سے مسئلہ حل کرو، پھر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو پھر آگے چلے جاؤ، میرے صحابہ کرام بھی موجود ہوں گے، ان سے مسئلہ حل کرو۔ اب مسئلہ حل کرنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر ہمیں قرآن پاک دیا گیا کہ قرآن پاک کے ذریعے سے مسئلہ حل کرو۔ قرآن پاک کے ذریعے سے قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر کسی ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، کسی بھی ایک جگہ پر جمع نہیں تھا، متفرق جگہوں پر لکھا ہوا تھا، اور متفرق صحابہ کرام کے پاس، کسی ایک صحابی کے پاس سارا قرآن پاک نہیں تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بذریعہ وحی کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبین وحی جو تھے، جو حضرات صحابہ کرام جو وحی لکھنے پر مامور تھے، ان کو یہ حکم فرماتے کہ یہ آیت میرے اوپر ابھی اتری ہے، اس کو لکھو۔ جب وہ آیت لکھ لی جاتی تو پھر آپ علیہ السلام یہ بھی ارشاد فرماتے کہ اس کو فلاں سورت کی فلاں مقام پر اس کو ساتھ جوڑ لینا، یہ بھی ارشاد ہے۔ لیکن یہ چیزیں کاغذوں پر لکھی ہوئی تھیں، یہ چیزیں قرآن پاک کی آیات پتوں پر لکھی ہوئی تھی۔ جب کاغذ میسر نہیں ہوتا تھا تو پتے پر لکھا جاتا، ہڈیوں پر لکھا جاتا، مختلف جگہوں پر اس کو لکھ کر اس کو اپنے پاس محفوظ کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ پر جمع کر لیا جائے تاکہ اس کی تلاوت آسان ہو۔ پھر کوشش شروع ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک جمع ہوا،
لیکن وہ مکمل طور پر مرتب نہیں ہوا. مکمل طور پر مرتب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، جن کو جامع القرآن کا لقب بھی دیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کا باقاعدہ لقب دیا جاتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر مکمل طور پر قرآن پاک کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کر دیا گیا. یہ جب جمع کیا گیا تو اس کو عام کیا گیا کہ یہ اب مکمل قرآن پاک ہے، اس کو اس طریقے سے. اور یہ وہی طریقہ تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی طور پر صحابہ کرام کو ارشاد فرما دیا کہ یہ آیت فلاں مقام پر لکھی جائے گی، فلاں مقام پر اس کو پڑھا جائے گا، یہ آیت فلاں صورت میں اتنے رکوع کے بعد لکھی جائے گی، اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھ لیا جائے. یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بیان فرمائی ہوئی تھی. اسی طریقے کے مطابق اس قرآن پاک کو لکھ دیا گیا، کتابی شکل میں اس کو لکھا گیا. اور جب یہ کتابی شکل کے اندر مرتب ہو گیا، کتاب کے اندر یہ واضح ہو گیا، تو حضرات صحابہ کرام نے اس پر اجماع کر لیا، اس پر اجماع کر لیا. اب اس کو اسی طریقے کے ساتھ پڑھا جائے. یہ جو لکھا ہوا قرآن پاک حضرات صحابہ کرام کے دور کے اندر جمع کیا ہوا قرآن پاک، اس کے اندر نقطہ اور زبر زیر پیش لگی ہوئی نہیں تھی، کیونکہ عرب لوگ تھے اور عرب لوگوں کو نہ تو زیادہ نقطے لگانے کی ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی ان کو زبر زیر پیش کی ضرورت ہوتی تھی. اس لیے کہ وہ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، اس لیے ان کو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ ہمیں نقطہ لگے گا تو سمجھ میں آئے گی، زبر زیر پیش لگے گی تو سمجھ میں آئے گی. ان کو ان چیزوں کے بغیر بھی سمجھ آ جائے. حجاج بن یوسف کے زمانے تک قرآن پاک اسی طرح ہی پڑھا جاتا تھا، لکھا ہوا اسی طرح ہی. ان پر نقطے لگے ہوئے نہیں تھے، ان پر زبر زیر پیش لگی ہوئی نہیں تھی. حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر اس وقت کے جو علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام مل بیٹھے اور مل بیٹھ کر انہوں نے قرآن پاک کے اندر نقطے بھی لگائے اور اس کی زبر زیر اور پیش کو بھی واضح کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام دنیا کے اندر پھیل رہا تھا اور اسلام اب عرب سے نکل کر عجم کے اندر داخل ہو چکا تھا. اسلام ان لوگوں کے پاس بھی پہنچ چکا تھا جو عربی زبان نہیں جانتے تھے، جن کو عربی زبان کے ساتھ واقفیت نہیں تھی، لہذا وہ قرآن پاک پڑھنے کے اندر غلطی کرتے تھے. ان کی اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کے اوپر سے زبر زیر اور پیش بھی لگا. اب لوگوں کے اندر مسائل پیش آتے، ہر آدمی ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کر آ جاتا. اگر اس طرح کے مسئلے کو ایک ایک مسئلے کو قرآن سے تلاش کیا جائے گا تو قرآن ضابطہ حیات تو ہے، لیکن ایک ایک مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، ایک ایک جزئی کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک نہیں. قرآن پاک کو ضابطہ بنایا گیا، حدیث پاک کو ضابطہ بنایا گیا، حدیث پاک کو قرآن پاک کی تفسیر بنایا گیا کہ حدیث پاک قرآن پاک کی تفسیر ہے. لیکن ایک مسئلہ پیش آ گیا، دوسرا مسئلہ پیش آ گیا، تیسرا مسئلہ پیش آ گیا. ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کی سوچ، کسی کی طبیعت گرم ہے، کسی کی طبیعت نرم ہے، کسی کی طبیعت درمیانی ہے، کوئی کس اعتبار سے سوچتا ہے، کوئی کس اعتبار سے سوچتا ہے. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو پیدا کیا. ہر ایک آدمی کی سوچ دوسرے کے ساتھ ملتی نہیں ہے، ہر ایک آدمی کا مسئلہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو پیش آتا ہے. لہذا اب یہ سارے مسائل کیسے واضح ہوں گے؟ ہر آدمی عربی زبان نہیں جانتا، ہر آدمی براہ راست قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مکمل عربی کو سمجھنا ضروری ہے، اور مکمل عربی زبان سیکھنے کے لیے سالوں درکار ہے. یہ تھوڑے سے وقت کے اندر سمجھ میں نہیں آتی. لہذا اس امت کے اندر حضرات صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر ہی ایک ایسی جماعت بن گئی جو امت کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے تھی. اور اس جماعت کے سربراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، عبداللہ بن مسعود کو اپنے علم میں سے علم عطا فرما اور اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما. یہ آپ علیہ السلام ان کے لیے دعا فرمائی. اور دوسری بات،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ فقیہ کا لفظ ارشاد فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، سب سے بڑے سمجھدار ہیں، سب سے زیادہ مسائل کو سمجھنے والے اس امت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب رجوع کیا جاتا کہ آپ اس مسئلے کی تشریح فرمائیں، اس مسئلے کی تفسیر فرمائیں، اس مسئلے کو واضح کریں کہ یہ کس طریقے کے ساتھ یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کی پھر تشریح فرماتے۔ تو ہمیں کتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کے لیے جو آدمی براہ راست سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے اس کو ان تمام علوم کو جاننا ضروری ہے۔ علماء نے 15 کی تعداد کے اندر وہ مضمون لکھے ہیں کہ جو آدمی ان سارے 15 قسم کے مضامین کو پوری طرح جان جائے، سمجھ جائے، تو پھر جا کر وہ قرآن و حدیث کو براہ راست جا کر سمجھ سکتا ہے۔ اس میں یہ میں نے ابھی ابتدائی تمہید باندھی ہے، اپنے اصلی موضوع کی طرف ابھی تک میں آیا ہی نہیں ہوں، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-3 جمعے یہ ہمارا سفر کا مہینہ تقریباً انہی مضامین کے اندر گزرے گا۔ اس پوری تفصیل کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل کے ساتھ اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، ہمارا ایک